تھالیس یونان کا سب سے قدیم فلسفی۔ اس کا شمار یونان کے 7 داناؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے ایشیائی کوچک میں یونانی فلسفیوں کا پہلا اسکول قائم کیا۔ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ کائنات کی تمام چیزوں کی اصل پانی سے ہے، حتیٰ کہ انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا فلسفی جس نے کائنات کی تخلیق کی تشریح سائنس کی روح سے کی، پہلی مرتبہ علم ہندسہ کے اصولوں کا اطلاق زندگی کے عملی مسائل پر کیا، فلکیات اور الجبرا سے بھی واقف تھا۔ چنانچہ 585 قبل مسیح میں جب اس کی سورج گرہن کی پیشن گوئی درست نکلی تو وہ بہت مقبول ہو گیا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ تھالیس یا سالیس حکیم سولون اور کریسولس کا ہم عصر ملتا یا ملیتس کا باشندہ تھا۔ اپولوڈورس نے اس کا سن پیدائش 640 قبل مسیح دیا ہے، لیکن یہ اغلب یہ ہے کہ اس کا سن پیدائش 624 قبل مسیح تھا، جبکہ اس کا سن وفات 548 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے۔ وہ یونان کے 7 عظیم دانش مندوں کی فہرست میں اولین ہے۔ محققین کے نزدیک اس کی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت لوگوں کے نزدیک بہت بلند مرتبے کی تھی۔ وہ ریاضیات اور حیات کا علم بھی رکھتا تھا۔ یوڈیکس کے نزدیک اس نے ان علوم کی تعلیم فونیکیا اور مصر میں پائی اور یونان میں ان کی اشاعت کی۔ تھیلیس کے فلسفہ اور سائنس کا مرکزی ماخذ ارسطو اسے پہلا ایسا شخص قرار دیتا ہے جس نے مادے کے بنیادی سرچشموں پر تحقیق کی اور یوں فطری فلسفہ کے مکتبہ کی بنیاد رکھی۔ تھالیس اپنے نظریہ کائنات کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں پانی تمام مادے کا جوہر ہے اور زمین ایک وسیع و عریض سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی چپٹی تھالی ہے۔ ارسطو نے اس کے ان نظریات کے متعلق دلائل بھی پیش کیے ہیں، لیکن محض اپنے قیاس پر، کیونکہ تھالیس ملتی نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اس نظریے کی مزید کوئی توجیہ نہیں کی تھی کہ اشیاء پانی سے کس طرح وجود میں آئی تھیں۔ اس کا غالباً یہ خیال تھا کہ قوت فاعلہ براہ راست مادے کے ساتھ وابستہ ہے، اور قدیم مذاہب فطرت کے انداز میں وہ اس قوت کو زندگی کی قوتوں کے مماثل تصور کرتا تھا، جیسا کہ اس کے بیانات سے ٹپکتا ہے کہ سب کچھ دیوتاؤں سے معمور ہے اور مقناطیس میں بھی روح ہے، کیونکہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سات دانا آدمیوں میں اس کی شمولیت کے نتیجے میں بہت سے اقوال و افعال اس سے منسوب ہو گئے۔ مثلاً خود کو جانو۔ مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق تھیلیس ایک عملی ریاست کار تھا جس نے ایجیائی خطے کے اپونیائی شہروں کی فیڈریشن بنانے کی تجویز دی۔ شاعر کالیماکس نے ایک روایت کے مطابق لکھا ہے کہ تھیلیس نے جہاز رانوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ دب اصغر سے رہنمائی لیں، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جیومیٹری کے علم کی مدد سے اہرام مصر کی پیمائش کی اور سمندر میں بحری جہازوں اور ساحل کا درمیانی فاصلہ ناپا۔ اگرچہ یہ کہانیاں غالباً فرضی ہیں، لیکن ان سے تھیلیس کی شہرت کا اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تھیلیس کو جیومیٹری کے 5 کلیوں کا دریافت کنندہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، دائرے کا نصف اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 2، ایک مثلث میں آمنے سامنے والے 2 برابر اطراف کے زاویے برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، سیدھی لائنوں کو قطع کرنے والے خط کے متضاد زاویے برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک نیم دائرے میں بنایا گیا زاویہ انسکرائبڈ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، مثلث کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیس اور بیس کے 2 زاویے معلوم ہوں۔ تاہم ریاضی کے شعبے میں تھیلیس کی کامیابیوں کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کرنا مشکل ہے، کیونکہ قدیم دور میں مشہور دانا لوگوں کو ہی اکثر
کامیابیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ تھیلیس نے اپنی تھیوریز میں دیوتاؤں کو کوئی کردار دیا تھا یا نہیں۔ ارسطو کے مطابق تھیلیس نے بھی اپنے خیالات کو ثابت کرنے کی خاطر اس مفروضے کو استعمال کیا کہ ایک لحاظ سے روح حرکت کی علت ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مقناطیس لوہے کو حرکت دینے کی وجہ سے روح کا حامل ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں روح ساری کائنات پر محیط ہے۔ شاید اسی لیے تھیلیس نے یہ نقطہ نظر اپنایا کہ ہر چیز دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ تھیلیس فلسفہ کے ایک نئے مکتبہ کا بانی تھا۔ ملیتس کے رہنے والے دو اور افراد، اناکسیمیندر اور اناکسیمینیز نے بھی کائنات کی تفہیم کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ تینوں کا دور تقریباً ایک ہی تھا۔ انہوں نے مل کر ملیتسی مکتبہ فکر کی تشکیل دی۔ وہ سبھی مادے کی فطرت اور تبدیلی کی نوعیت پر غور و فکر کرتے رہے، لیکن ہر ایک نے زمین کا سہارا ایک مختلف چیز کو قرار دیا۔ غالباً وہ تینوں آپس میں بحث و مباحثہ اور ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک انوکھا تعلق نظر آتا ہے۔ غالباً ملیتسی مکتبہ میں فروغ پانے والا تنقیدی طریقہ کار تھیلیس نے ہی شروع کیا تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق تھیلیس پہلا شخص ہے جس نے اسطوریاتی یا الہیاتی کی بجائے مادی بنیادوں پر فطری مظاہر کی توضیحات پیش کی۔ اسطوریاتی ہستیوں کو کوئی کردار نہ دینے کی وجہ سے تھیلیس کی تھیوریز کو بآسانی مسترد کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کے مفروضات پر سائنسی انداز میں تنقید ہوئی۔ تھیلیس کی میراث کے نہایت قابل ذکر پہلو کچھ یوں ہیں۔ تھیلیس کا خیال تھا کہ زمین کو ایک چپٹی ڈسک یا زمین اور خشکی کا ٹیلہ ہونا چاہیے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تھیلیس نے نم مادے کو ہوا، کیچڑ اور زمین میں تبدیل ہوتے دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا۔ اس نے کہا کہ ستارے آگ پر مٹی کے گولے ہیں۔ اس نے بتایا کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اس کے اعزاز میں چاند پر ایک گڑھے کا نام بھی اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ماننے کی بجائے کہ زلزلے مافوق الفطرت خواہشات کا نتیجہ ہیں، تھیلیس نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین پانی پر تیرتی ہے اور یہ کہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب زمین لہروں سے لرزتی ہے۔ سینیکا کے مطابق تھیلیس نے دریائے نیل کے سیلاب کی وضاحت کی کہ یہ سیلاب دریا کے ایٹیشین ہوا کی زد میں آنے کی وجہ سے آتا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ہیروڈوٹس کے مطابق تھیلیس نے سورج گرہن کی پیشن گوئی کی تھی جو لیڈیوں اور میڈیز کے درمیان لڑائی کے دوران ہوا تھا۔ اس دور کے چاند گرہن میں سے صرف 28 مئی 585 قبل مسیح کا چاند گرہن اناتولیا میں مکمل ہوا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ ہیروڈوٹس لکھتے ہیں کہ جنگ کے چھٹے سال میں بادشاہ لیڈس کے ماتحت لیڈین اور سائکوروس کے ماتحت میڈیز ایک غیر فیصلہ کن جنگ میں مصروف تھے کہ اچانک دن رات میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں فوائج نے جنگ روک دی اور امن معاہدے پر بات چیت کی۔ ہیروڈوٹس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دن کی روشنی کے ضائع ہونے کی پیشین گوئی تھیلیس نے کی تھی۔ افلاطون، ڈایوجینس لیریٹس اور ہیپولیٹس سب نے اس کہانی کو بیان کیا کہ تھیلیس ستاروں کو دیکھنے میں اتنا محو رہتا تھا کہ ایک بار وہ چلتے ہوئے ستاروں کا مطالعہ کر رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سرِ راہ وہ ایک کنویں میں جا گرا، اور ایک خوش مزاج اور مضحکہ خیز تھریسین نوکرانی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ جاننے کے لیے دیوانہ ہے کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اپنے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ فلکیات کے علاوہ تھیلیس نے خود کو ریاضی کے دیگر عملی استعمال میں بھی مشغول رکھا، بشمول انجینئرنگ کے۔ ہیروڈوٹس کی ایک اور کہانی یہ ہے کہ اس نے شاہ کروزس کی فوج کے لیے جو فارس کے علاقے میں حملہ کرنے جا رہی تھی اس کے گزرنے کے لیے دریا ہیلیس کا رخ موڑا تھا۔ تھیلیس کی موت 78 سال کی عمر میں 58ویں اولمپیاڈ کے دوران ہوئی، اور اس کی موت کی وجہ ہیٹ سٹروک اور گیمز دیکھتے ہوئے پیاس لگنا ہے۔ پلوٹارک کے مطابق
حکیم سولن تھیلیس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اکیلا رہا۔ تھیلیس نے جواب دیا کہ اسے بچوں کی فکر کرنے کا خیال پسند نہیں آیا۔ اس کے باوجود کئی سال بعد خاندان کے لیے فکر مند اس نے اپنے بھتیجے سائسبٹس کو گود لیا۔